جوان گھر کے دروازے پر آیا، بہنا ابا بیمار ہے، کہتا ملاقات کر لے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ بہن کہنے لگی شوہر اللہ کے راستے میں گیا، میں نے اجازت ملی کہ باپ کے گھر جاؤں یا نہ جاؤں۔ تیرے ساتھ رشتہ ماں نے جوڑا، شوہر کے ساتھ رشتہ مصطفیٰ نے جوڑا ہے۔ باپ کی عادت کی چکر میں ان کی نافرمانی نہ ہو جائے، معذرت نہیں جانا کہ ابھی وضو کروں گی، مصلی بچھا کے رو رو کے باپ کی سلامتی کی دعا کروں گی اور ہاتھ اٹھا کے کروں گی اللہ میری خوشیاں میرے باپ کو دے دے، میرے باپ کو دکھ نہ دے، لیکن جاؤں گی نہیں، شوہر کی اجازت کوئی نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد خبر آئی جو تیری راہ تک رہا تھا، تکتے تکتے اس کی آج آنکھیں بند ہو گئی۔ کہنے لگی بھائی باپ کا آخری دیدار کرنے کو تو دل کرتا ہے، لیکن خامد سے یہ حق مانگنا بھول گئی۔ مکہ جا مسجد نبوی میں آمنہ کا لال سونا لجپال نبی بیٹھا ہوگا اور سارا جا کے قصہ سنا دے اور بتلا دے جاؤں یا نہ جاؤں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا اگر خدا کے علاوہ سجدہ ہوتا تو شوہر کو ہوتا، اتنا حق اس ازواجی زندگی میں محمد بھی مداخلت نہیں کر سکتا۔ ادھر وہ رو رہی ہے، ادھر باپ کی میت میرے عزیزوں پڑی ہے کہ بیٹی ایک مرتبہ دیکھ کے دو آنسو بہا کے چلی جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کے پاس شور ہوا، دروازہ بجا، کہا بہن تو نہیں آئی، باپ اپنا چہرہ دکھانے تجھے خدا گیا۔ اللہ اکبر، لوگ دائیں بائیں ہو گئے، پردہ ہو گیا، پردے دار عورت باہر آئی، اپنے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے ماتھے پہ بوسہ دیا، کہا ابا میں نے تیری عیادت قربان کر دی، محمد کی شریعت کو بچایا ہے۔ پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی ربا میرے پلے ہے کچھ نہیں جو باپ کے ساتھ قبر میں بھیجوں۔ دو آنسو ٹپ کر کے باپ کے ماتھے پہ گرے، کہنے لگی اب اللہ یہ دو آنسو کے سوال ہے، اگر یہ رونا تجھے پسند ہے تو میرے باپ کی مغفرت فرما۔ جنازہ اٹھا، پڑھا پڑھایا، قبرستان لے گئے، دفنایا۔ چند دن کے بعد وہ مرنے والا کسی کے خواب میں آیا، کہا بتا تیرے ساتھ کیا بنی، کہا قبر میں جاتے ہی اللہ نے معاف کر دیا۔ کہا ہوا کیا، جو بچی نے رو کے دکھایا تھا اس کے دو آنسوؤں سے اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبزی والا آیا، ترکاری والا آیا، فروٹ والا آیا، کون باہر نکل کے آ رہی ہے؟ یہ وہی ہے جس کے سر کے اوپر قرآن کا سایہ تھا، یہ وہی ہے جسے بھائی نے دروازے پہ دیکھ کے گھور کے کہا چل اندر، کتنے کڑی ہیں، آج تیری عزت کہاں رولی پڑی ہے، تو دکان پہ تیری عزت بازار میں۔ یہ سارے علماء کرام، ان میں مفتیان کرام بھی ہوں گے۔ فرمایا جب عورت نماز پڑھے اچھی طرح چادر سر کے اوپر لے، سارے بالوں کو یوں کر کے چھپائے، پھر اللہ اکبر کہے تو چادر کے اندر ہاتھ دے، ہاتھ باہر نہ نکال لے، اللہ اکبر چادر کے اندر ہی کرے۔ جب رکوع کرے تو اپنے بازوؤں کو کھولے نہ سمیٹ کے رکھے، جب سجدہ کرے تو اپنے بازوؤں کو کمر سینے کے ساتھ لگا کے رکھے۔ اٹھ کے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، سجدہ اس طرح کر تیری ٹانگیں اور پنڈلیاں آپس میں جڑی ہوں تاکہ تیرے پیروں پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ مولا یحییٰ طاہر کی دعوت پر آنے والوں، جو اللہ اپنے سامنے ہاتھ کھولنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ بازار میں غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت کیسے دے گا؟ خبردار ہاتھ نہیں کھولنے۔ کہ بیٹی ایک گزارش ہے، آج تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا، چل 2-4 دن گھر گزار لے۔ ابو جی پانی پیو پلاؤں گی، لسی پیو پلاؤں گی، دودھ پیو، جو گھر میں روکھی سوکھی ہے کھلاؤں گی پلاؤں گی۔ باپ بیٹی کا پیار دیکھنا ہو تو آؤ 1450 سال پہلے دکھاؤں۔ ابو ایوب کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ابو بکر کھا، عمر کھا، مقداد بن اسود کھاؤ، علی کھاؤ، حضور آپ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا بیٹی بھوکی ہے، میں محمد سے لقمہ چبایا نہیں جاتا۔ بلال جی آمنہ کے لال
روٹی پر سالن رکھا، روٹی کی پڑی بنا کے دی کا چپکے سے فاطمہ کو دیا، میرا تو 4 دن کا فاقہ، پتہ نہیں میری فاطمہ کا کتنے دن کا فاقہ ہوگا۔ بہن دروازے پر آئی اور آ کے کہنے لگی پراوا کہ پھر منگن آ گئی ہیں، اس کا دل ہی ٹوٹ گیا۔ بہن دروازے پہ آئی، بھائی نے دیکھ کے کہہ دیا منگتے دروازے تے آگے نے۔ اس نے واپسی پہ گزرتے ہوئے گاڑی کی کھڑکی میں سے منہ نکالا اور کہا اے فوا، باپ کو پیغام دے دینا کہ آج تیری اولاد نے گھر کے دروازے پر کھڑے ہونے کا حق چھین لیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اتنا تو حق بیٹی کو دے کے جانا۔ اگر بیٹی بیٹی باپ کو یاد کرے تو اپنے باپ کے گھر کے بیڑے میں بیٹھ کے دعا سو نکال سکے۔ میں نے پڑھا نہیں، میں نے سنا ہے، اور سنی بات اگر کسی اللہ والے سے حقیقی سنی تو آگے کر دینی چاہیے، باقی جھوٹ سچ میرے اللہ کے، لیکن ہے سچی۔ رات کو بھی میرا ڈہرکی میں پروگرام ہے، پنڈوا کی، پھر آگے ٹنڈوا حیدرآباد تک، ایک ہفتہ میرا وہی گزرے گا اگلا۔ میں نے ایک کلپ سنا تھا ڈہرکی کے ایک بچی کا، پھر میں ہر سال جا رہا ہوں، پھر اس شہر کے اندر میں نے جا کے تحقیق کی، یہ واقعہ سنایا، اسٹیج پر بیٹھنے والے علماء کرام کی چگاڑے نکل گئے، کہنے لگے مولوی صاحب جھوٹا واقعہ نہیں، ہمیں اس بچی کے گھر کا پتہ ہے، جا دعائیں دے کے آ۔ واقعہ کیا تھا؟ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، جنازہ اٹھنے لگا، ایک آدمی چرپائی کیا گیا کہ ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو گیا کہ منجی اٹھانے نہیں دینی، اس آدمی نے میرا 20 لاکھ روپیہ قرضہ دینا ہے۔ 5 بیٹے 1 بیٹی، باپ نے مرنے سے پہلے 5 مربع بیٹوں کو دے دیے۔ بیٹی نے سر جھکا کے رونا شروع کر دیا کہ ابا مجھے مربع نہیں چاہیے، ابا تیری دعائیں چاہیے۔ اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، دل پہ اثر نہ ہوا، حالات یہ ایسے۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا میت کے لیے آسانی کرو، 5 مربعوں دے مالی کو 20 لاکھ روپے۔ صف میں بھائی کھڑے تھے، ایک دوسرے کو کونی مار رہا تھا، ابا میرا نہیں ابا تیرا بھی ہے، کسی نے پیسے نہ دی۔ ایک آدمی کو خیال آیا اس مرنے والے کی ایک بیٹی بھی ہے، جلدی سے ننگے پیر دوڑتا جنازگاہ سے باہر گیا، جا کے جس گھر سے جنازہ اٹھا تھا کہنے لگا کیا ہوا؟ کہا آج اپنے باپ کی میت کو تو ہی سوکھی کر دے۔ بھائیوں بیٹوں کی تو غیرت اجڑ گئی، کہنے لگی چاچو کیا ہوا؟ کہا ابھی تک جنازہ نہیں پڑا، ایک آدمی نے دعویٰ کیا 20 لاکھ روپیہ قرضہ لینا ہے، کوئی دینے کو تیار نہیں۔ کہنے لگی چاچو تو جا کے اسے روک، میں ابھی آئی۔ ایسی جلدی گئی، برقع پہنا، ہاتھ میں پرس لے کر جنازگاہ پہنچ گئی۔ کہنے لگی مولوی صاحب ابے دا چہرہ دیکھن دی اجازت ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے تیا آجا، آج ابے دی روح میت رول گئی ہے۔ بچی آئی، باپ کے چہرے سے کفن ہٹایا، سر کے بالوں پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگی ابا جن کی دھیوں ان کے جنازوں کو کون روک سکتا ہے؟ ابا تیرا جنازہ میں پڑھواؤں گی۔ کہنے لگی کہاں گیا جس نے باپ سے 20 لاکھ روپیہ لینا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا میں نے لینا ہے۔ اپنے پرس کی زپ کھولی، ایک چابی نکالی، کہا براوا اتنی تو اجازت دے دے میں اس اپنے مکان سے اپنے کپڑے نکال سکوں، اگر اتنی بھی اجازت نہیں فلانی جگہ یہ نمبر مکان کا ہے، یہ مکان بیچ لے، میں اجازت دیتی ہوں، میرے باپ کا قرضہ اتار لے، جنازہ پڑھانے کی اجازت دے دے۔ وہ جس نے 20 لاکھ روپیہ لینا تھا چگاڑے مار کے رونے لگا، کہو بچی جنہ دی تیاں انی مقدرہ والے ہون انہاں دے پیو جہنم وچ نہیں جایا کر دے۔ کہنے لگا خدا کی قسم میں نے قرضہ لینا نہیں، میں نے قرضہ دینا تھا، مجھے ان وارثوں میں سے کوئی وارث نظر نہ آیا، یہ سارا ڈرامہ میں نے اس لیے کیا مجھے کوئی حقیقی وارث نظر آئے۔ اللہ اکبر، مجھے مال والے نظر نہیں آئے، مجھے آنسو بہانے والی نظر آئی ہے۔ یہ 20 لاکھ روپیہ لے، اللہ اکبر، تیرے باپ کی آسانی نہیں ہوئی، قرضہ دے کے میری آسانی ہو گئی ہے۔ میں کہا بوا دکھاتے صحیح،
جب مجھے دور سے اشارہ کیا، میں کہنا نا عبدالحنان اس دیوار سے نظریں چھپا لے، آنکھیں بند کر لے، کتنی مقدروں والی بیٹی ہے، خدا کی قسم جو باپ کی عزت کے لیے اپنا جتن بیچنے کے لیے قربان ہو گئی۔ ایسی بیٹیوں کے دروازوں کو دیکھا نہیں کرتے، بلکہ ایسی بیٹیوں کے سجدوں کے واسطے دے کے خدا سے اپنی بخشش کروایا کرتے ہیں۔ اور ساڈے گھر بھی ہے کوئی دیئے سرا دی، اتنے سے بچے کے ہاتھ میں، بچی کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو کیا سمجھ رہا ہے وہ مکہ مدینہ دیکھ رہی ہے؟ جو راتوں کو تو دیکھتا ہے وہی تیری بیٹی دیکھ رہی ہے۔ غلط فہمی نکال دل سے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ہو تصور، ماں کے پیٹ کے اندر ذرا جائزہ لے، اللہ جل شانہ نے تجھے کس مٹیریل سے بنایا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ آج اس جسم پہ کتنے باڈی سپرے لگا لے، اگر اعمال سے یہ جسم خوشبودار کر کے نہ گیا تو خدا کی قسم قبر کے اندر لیٹنے کے بعد حقیقت کھل جائے گی۔ اس جسم کے جوڑ جوڑ سے اتنی بدبو آئے گی، لوگ قبر کے پاس کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اور بعضوں کا تو حال لوگوں انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، تابوت کے اندر میت گھر کے اندر آ گئی، بار بار اسپرے کرتے ہیں۔ یقین جانو اور تو اور دور کی بات ہے، باپ کو قبر میں اتارنے کے بعد، ماں کو قبر میں اتارنے کے بعد جب مٹی گھر کے اندر مٹی ڈال کے قبر پہ آتے ہیں، یقین جانو بعض تو قبرستان کے اندر ہاتھ دھو لیتے ہیں، باہر گھر آ کر ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ یقیناً صفائی نصیمان ہے۔ اگر یہ سمجھ کے اپنے ہاتھوں کو دھویا، ماں کی قبر پہ مٹی ڈال کے آیا تو خدا کی قسم وہ ماں کے چہرے پر نہیں ڈال کے آیا، اپنے عملوں پہ مٹی ڈال کے آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، حکمت صحابہ، حکمت اہل بیت، حضرت مولا پیر عبدالحنان صدیقی کیا زندہ باد۔ ہاں اگر تمہیں مرنے کے بعد خبر ملے عبدالحنان کلمہ پڑھتے مرا، پھر زندہ باد کہنا، ورنہ میرے سے بڑا مردہ باد کوئی نہیں۔ اگر تمہیں کوئی علاقے والا کہہ دے بڑی اچھی موت مرا، کلمہ پڑھتے مرتے مردا، پھر تو مرنے کے بعد بھی زندہ باد رہے گا۔ خدا پاک کی قسم اگر کلمے کی موت نہ مرا، لوگ چہرہ دیکھتے بھی جائیں گے اور برائیاں بھی کرتے جائیں گے۔ اتنی سی زندگی باقی رہ گئی، پتہ نہیں کہاں آ کے بریک لگ جائے، کہاں آ کے فیوز ہو جائے، اور دنیا کی لائٹ چلی جائے، اندھیرا آ جاتا ہے میرے عزیزوں، فیوز بدل لیا جاتا ہے۔ لیکن زندگی کا فیوز میرے عزیزوں اڑ گیا تو خدا کی قسم قیامت آ جائے گی، دوبارہ زندگی نہیں آ سکتی ہے۔ ہو کس نبی کے امتی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرمائے او لوگو اگر واقعی ایمان والے ہو تو میرے نبی کا بغیر وضو کے تمہیں نام لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بخاری کرتے ہو، امام بخاری لکھنے والے سے پوچھو آپ بخاری شریف کیسے لکھا کرتے تھے؟ فرمایا ایک حدیث لکھنے سے پہلے روزہ رکھا کرتا تھا، حدیث پڑھنے سے پہلے عرق گلاب سے منہ کے کلی کیا کرتا تھا۔ بعض جگہ آیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب حدیث پاک لکھا کرتے غسل کیا کرتے، ہر حدیث کے ساتھ نیا جوڑا پہنا کرتے۔ یا تو میرے عزیزوں نان والے نے بھی لکھا ہوا ہے، مدنی نان صاحب صبح صبح تندور سے راکھ تو نکالتا ہے، نبی کے نام سے مکھیوں کا گند نہیں ہٹا رہا ہے۔ اے تیرا عشق
مکہ مدینہ کلات شاپ، مدینہ چکن سینٹر، گند لگ رہا ہے۔ جس نام کو اللہ نے کہا تھا یہ دکانوں پہ نہیں لکھا جاتا، یہ تو عرش کے ماتھے پہ لکھا جاتا ہے۔ یہ نام تم دکانوں پر نہ لکھو، یہ نام اپنے سینے پہ لکھو، یہ نام اپنے ماتھے پہ لکھ لو، تاکہ مرنے کے بعد جب تمہارا کفن سے چہرہ باہر نکلے تمہارے انگ انگ پر اللہ کا نام نظر آئے، محمد کا فرمان نظر آئے۔ تو بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کس نبی کی امتی ہو؟ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، فرماتی ہیں حضور عصر کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے اور فرمایا عائشہ ایک جنازہ آیا ہوا ہے، آج تیری باری ہے، آج تجھے وقت دینا ہے، ازواج مطہرات میں سے آج تیرا حصہ ہے۔ اے عائشہ آج میں تیرے گھر میں وقت گزاروں گا، لیکن مجھے اتنی اجازت دے دے میں محمد جنازہ پڑھا کے آ جاؤں۔ تیرا حق ہے نا؟ جسے قرآن کی آیتیں پڑھ کے اپنے گھر میں لے کے آئے ہو اس کا بھی کبھی آپ نے حق پوچھا ہے؟ نا بابا ڈر لگتا ہے آپ کے علاقے میں تقریر کرنے سے، ناراض تو نہیں ہوگی بات کر دوں؟ مولوی صاحب کیڑے پنڈ جا رہے ہو؟ فلانے پنڈ، اتھے تے اننے قتل ہو گئے نے۔ کیڑے پنڈ جا رہے ہو؟ اتھے تے انی دشمنیاں نے۔ یقین جانو ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، کہاں جا رہے ہو؟ فلانی جگہ جا رہے ہیں۔ اچھا وہاں تو بہت بڑے اللہ والے رہتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ فلانی جگہ جا رہے ہیں، وہاں کے لوگ تو سارے حاجی ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ فلانی جگہ جا رہے ہیں۔ پتہ اس نام کا نام حافظ آباد کیوں رکھا؟ وہاں ایک حافظ صاحب تھے، اللہ جل شانہ نے حافظوں سے گھروں کو بھر دیا تھا۔ یقین جانو میں اوروں کی بات نہیں کرتا، 9 حافظ تو بلکہ 13 حافظ تو میرے گھر کے اندر ہیں، 12 یا 13۔ جس گلی کے اندر، جس محلے میں ہماری گلی ہے، 65 کے قریب حافظ تو اس محلے کے اندر ہیں۔ میں شہر کی میرے عزیزوں بات نہیں کرتا، خدا پاک کی قسم ہے اپنے ناموں کو اپنے گھروں کی تختیوں پر بٹ صاحب بعد میں لکھواؤ، ملک بعد میں لکھواؤ، برائے بعد میں لکھواؤ، ورق بعد میں لکھواؤ، ملک بعد میں لکھواؤ، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے دربار میں مانگو کہ یا الہ العالمین میرے مکان کے دروازے پہ بٹ نہ لکھ دے بلکہ حافظ قرآن لکھ دے، میرے مکان کے دروازے پہ حاجی صاحب لکھ دے، میرے مکان کے دروازے پہ او لوگو تم اللہ والیاں دی ہٹی تو بناتے ہو، اللہ والوں کا مکان بھی بنا کے دکھا دو۔ کیا مطلب؟ اگر بیٹی کو دیکھے قرآن پڑھتی نظر آتی ہے، جوال کو دیکھے راتوں کے مصلی پہ نماز پڑھتا نظر آتا ہے۔ تھوڑا سا بدلو اپنے گھروں کو بھائی، بہت گند ہے گھر کے اندر۔ اگر اللہ کو ہم نے اپنے گھر میں یاد کرنا ہو کہاں یاد کرو گے؟ ڈرائنگ روم میں چلے جاؤ، ڈائننگ ہال میں چلے جاؤ، بیڈ روم میں چلے جاؤ، سلیپنگ روم میں چلے جاؤ، ٹی وی لان میں چلے جاؤ، ہر جگہ اتنا بڑا تابوت رکھا ہوا ہے۔ اب تو پتہ نہیں علماء کرام سے عرض کروں گا ممبروں پہ زور دیں، کالونیاں بنا رہے ہیں، جتنے ٹون کٹ رہے ہیں، جتنی سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہو گھوڑے باندروں کتوں بلوں کی تصویریں ہیں۔ قرآن سر پہ رکھ کر میں قسم اٹھا کے کہوں گا جو ایسی مورتیاں موجود ہوں اس گھر اس ٹون میں رحمت والا فرشتہ آیا ہی نہیں کرتا ہے۔ میں ایک گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، نماز کا وقت آ گیا، تصویر لگی ہوئی تھی، میں نے کہا یار یہ رومال اس کے اوپر ڈال دے۔ ایک ساتھی کہنے لگا مولوی صاحب پڑھ لو کوئی گل نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا ابھی دیکھ کے در گزر کر رہا ہے۔ جب اس نے دیکھ کے پکڑنا شروع کر دیا، خدا کی قسم زمین پہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ شٹو دفع کرو، انہیں میں منہ نہیں لگاتا، اس قابل ہے ہی نہیں، میں نے دیکھا۔ حساب تو اس سے لیا جاتا ہے کہ جس سے انصاف کی اور امین کی اور دیانتدار کی امید ہو، ان بے انصافوں سے کیا حساب لینا؟ جیسے جانوروں کو روٹی مل رہی ہے ویسے اللہ ناراض نہ ہونا، اللہ ہمیں روٹی عطا فرما رہا ہے۔ مزہ تو تب تھا اور میرے عزیزوں دکانوں پہ جا کے روٹی نہ مانگتے، مصلی پہ بیٹھ کے روٹی مانگتے۔ دکانوں پہ روٹی ملی، کھائی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، خدا کی قسم مصلی پہ بیٹھ کے روٹی مانگتے۔ نماز پڑھنے والی روٹی پکاتی، نماز پڑھنے والا روٹی کھاتا، پھر پکانے والی اور کھانے والے کو اللہ مصلی پہ کھڑے ہو کے تہجد کی نماز کی توفیق عطا فرماتا۔
بہت آنا کیوں فجر کی نماز جا رہی ہے، گھر کے ہر کمرے میں اذان کی آواز گئی، لیکن قدم نماز کے لیے کسی کے باہر نہ نکلے۔ حاجی صاحب 4 نمازیں پڑھتے ہو، 5ویں کیوں نہیں پڑھتے؟ اور جی سوتا ہوں میری آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ کھلنے کی بات نہیں، چاروں طرف بے نمازی لیٹے ہوئے ہیں، ان کی نحوست تجھے صبح اٹھنے نہیں دے رہی ہے۔ دوڑیاں آپ کو اندازہ ہے نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ اگر احساس ہے تو پڑھتے کیوں؟ سر پہ میرے عزیزوں ٹوپی کوئی نہیں، ناراض نہ ہونا، پھر میں معافی مانگ کے جا رہا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ بلاؤ نہ، لیکن میں نے کہا نا حقیقت کروں۔ اللہ اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے، فرمایا نیک جگہ پہ کھڑا ہو، ننگا سر نہ، سر کو کج ٹوپی پہن کے کھڑا ہو۔ جب اللہ نیک جگہوں پہ سر ننگا کرنے کی اجازت نہیں دیتا، غلط جگہوں پہ سر ننگا کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ شر البلدان اسواقها، فرمایا قوم کی بدترین جگہ بازار ہیں جہاں آپ کا میرا آنے کو دل ہی نہیں کرتا، بیٹھے رہنے کو دل کرتا ہے۔ یار بھی کہتا ہے ہلے 12 بجے نے چلے جانا، بوا کھلوا لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ضرورت کے درجے میں بازار جاؤ، ورنہ خبردار ایسی جگہوں پہ جانے سے محمد روک رہا ہے جہاں شیطان تمہیں بہکاوے میں لا کے اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہا ہے۔ یہ میں مرض بتلا رہا ہوں۔ سبزی والا آیا، ترکاری والا آیا، فروٹ والا آیا، کون باہر نکل کے آ رہی ہے؟ یہ وہی ہے جس کے سر کے اوپر قرآن کا سایہ تھا، یہ وہی ہے جسے بھائی نے دروازے پہ دیکھ کے گھور کے کہا چل اندر، کتنے کڑی ہیں؟ آج تیری عزت کہاں رلی پڑی ہے؟ تو دکان پہ، تیری عزت بازار میں۔ یہ سارے علماء کرام، ان میں مفتیان کرام بھی ہوں گے۔ فرمایا جب عورت نماز پڑھے اچھی طرح چادر سر کے اوپر لے، سارے بالوں کو یوں کر کے چھپائے، پھر اللہ اکبر کہے تو چادر کے اندر ہاتھ دے، ہاتھ باہر نہ نکالے، اللہ اکبر چادر کے اندر ہی کرے۔ جب رکوع کرے تو اپنے بازوؤں کو کھولے نہ، سمیٹ کے رکھے۔ جب سجدہ کرے تو اپنے بازوؤں کو کمر سینے کے ساتھ لگا کے رکھے۔ اٹھ کے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، سجدہ اس طرح کر تیری ٹانگیں اور پنڈلیاں آپس میں جڑی ہوں تاکہ تیرے پیروں پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ مولا یحییٰ طاہر کی دعوت پر آنے والوں، جو اللہ اپنے سامنے ہاتھ کھولنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ بازار میں غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت کیسے دے گا؟ خبردار ہاتھ نہیں کھولنے۔ یا اللہ مردوں اسی طرح پڑھو، فرمایا جب تو نیت باندھے گا تو ہاتھ کھولنا، چادر سے نکال کے کرنا، بیٹی میری بندی تو نے کوئی نہیں کرنا۔ اچھا اللہ کون؟ انا محمد الرسول اللہ، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں ہیں نا موجود؟ سنو میری بہنوں، جی آ جاؤ۔ بعض جگہ تو شریعت اتنا سخت حکم دیتی ہے، بیوی کمرے میں اکیلی بیٹھی ہو، تمہیں دروازہ بغیر بجائے اندر جانے کی اجازت نہیں۔ بیوی کے بعد بھی پڑھ لینا تفسیر، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم ثاقب فإن لم تجدوا، پڑھ لینا ساری۔ اور جڑا منہ چک کے آجا باجی موٹر سائیکل تے میں تنوں لے کے جاواں، غیر محرم کا جسم تیرے ساتھ لگا رہا، بے شک اس کے گھر کی دیوار تیرے گھر کی دیوار کے ساتھ ہو، تو ہمدردی کے طور پر، نیکی کمانے کے طور پر کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بوا کو ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ جتنے جھٹکے لگ کے جسم ٹچ کر رہا ہے، اتنی دفعہ خدا کی لعنت تیری گاڑی تیرے پر آ رہی ہے۔ ٹھک ٹھک بنا او دے مر گئے نے، کیوں جا رہی ہے بازار؟ اس کی غیرت چلی گئی، اپنی عزت کو کسی کی موٹر سائیکل پہ کیوں بٹھا رہا ہے؟ کئی کسی کونے میں جا کے اجازت بھی نہیں، جو ڈھیر عمر کی ہو جائے، جو شادی کے قابل نہ رہے، جو دیکھ نہ سکے، چل نہ سکے، پکڑ نہ سکے، ایسی عورتوں کو منہ دکھانے کی اجازت، وہ بھی بہت کم۔
کوئی غلطی ہو جائے تو معذرت ہے فوراً ٹوک دینا، دیکھو میں تو پڑھا لکھا اتنا کوئی نہیں بھائی، فقیر صاحب آپ لوگوں کی نقل اتارتا ہوں، جو آپ لوگوں کی سنتا ہوں وہ آگے بیان کر دیتا ہوں۔ دروازہ بجا، من دق الباب، او تیدے بوئے تے حضور آئے نے، پیو آیا تیدے بوئے تے بوئے بجا کے، ابو اندر آئیے، بیٹی کو دیکھ کے آنکھیں بھر آئیں، بیٹی بڑے دن ہو گئے باپ کے بیڑے کو رونق نہیں بخشی۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب، جس کا نام لینا بھی ثواب، جس کا ذکر کرنا بھی ثواب، جس کو سوچنا بھی ثواب، جس کے پسینے کو سونگھنا بھی ثواب، جس کی زندگی پر عمل کرنا بھی ثواب۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹی کا ذکر بعد میں کروں گا، شان مصطفیٰ سنو۔ عائشہ جنازہ پڑھا کے بھی آتا ہوں، اماں کہنے لگی سونے بھلا اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی نبوت والی کملی اتاری، آپ نے اپنی چرپائی کے سرانے رکھ دی، جنازہ پڑھنے تشریف لے گئے، دیر ہو گئی، مغرب کا وقت، عصر کا ملنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا عصر کا وقت جا رہا ہے، مغرب کا وقت آ رہا ہے۔ پہلے وقتوں میں دروازے میں اتنا سا کھولا سوراخ ہوتا تھا، بوڑھی عورتوں کی باہر جانے کی جرت نہیں ہوتی تھی، دادا نہ دیکھ لے، سسر نہ دیکھ لے، بھائی نہ دیکھ لے، وہ سوراخ میں سے دیکھا کرتی کون ہے باہر، ہوئے تے کون آ گیا، بھائی جا جا اپنا کام کر، تینوں پتہ نہیں اے ویلا ساڈے گھر والے دے کام دا ہوندا ہے، تینوں نہیں پتا تو گھر آیا کیوں؟ دیوار میں ایک پتھر کا سوراخ، اس میں سے ہاں بھائی کیا ہے؟ لے اس میں رکھ دے، دکان سے سودا ہے، اس میں رکھ دے، دروازے پہ رکھ کے چلا جا، میں اٹھا لوں گی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے چادر مبارک رکھ کے چلے گئے، سوراخ میں سے میں نے دیکھا، مجھے پوری گلی میں مدینے والا نظر نہیں آیا، پریشان، میں کہا وعدہ خلاف تو ہو نہیں سکتے، کہ مجھے نہیں پتہ لگا، میرے دل میں خیال آیا کسی اور گھر والی کے گھر تو نہ چلے گئے ہوں، قریب میں نہ چلے گئے ہوں، یا کسی نے چاہے دودھ پانی پر بلا لیا ہو۔ کہنے کی بے خیالی میں نبوت والی چادر اٹھائی، میں نے اپنے گلے میں ڈال لی، پھر ایک کونا میں نے اپنے سر پہ ڈال لیا، پھر میں نے دوبارہ سوراخ میں دیکھا، مکے کا در یتیم مجھے گھر کی طرف آتا ہوا نظر آیا، پھر میں نے دیکھا ایسے لگ رہا تھا جیسے حضور پر بارش موسلادھار برس رہی ہو، میں کلیجے پر ہاتھ رکھا، میں نے یوں کر کے چادر پکڑی، میں نے کہا کیا ہوتا چادر ساتھ لے جاتے، چلو تھوڑی بہت بارش تو بچ جاتے، رک جاتی، لیکن کیا کروں، میرے دل میں خیال آیا کپڑے بھی بھیگ گئے ہوں گے، نازک جسم پر بارش والے قطرے پڑ رہے ہوں گے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی، جب رحمت والے نبی گھر تشریف لائے، کپڑے تو دور کی بات، پیر کی جتی کے تلوے پر بھی پانی کا قطرہ نہ لگا، میں کلیجہ پھڑ کے بیٹھ گئی، میں سینے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی، میں نے کہا ماں باپ قربان ہو یا رسول اللہ، کپڑے بھی سوکھے پڑے ہیں، وجود بھی سوکھا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسا کیا ہوا؟ کہ میں نے سوراخ میں سے آپ کو آتے دیکھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے بارش چھما چھم آپ کے وجود پہ اثر پر برس رہی ہو۔ فرمایا عائشہ اللہ اکبر، تو نے دیکھا کہاں کا بارش تو کوئی نہیں ہو رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیا تھا؟ آپ کی نگاہ چادر پہ پڑی، فرمایا عائشہ جب تو نے بارش دیکھی میرے پر تو چادر کہاں تھی؟ سیدہ عائشہ نے سر جھکایا، کہا محبوبہ چادر میرے سر کے اوپر تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا واہ واہ عائشہ، واہ واہ عائشہ، اے عائشہ تو نے وہ کچھ دیکھا میری چادر اوڑھنے کی برکت سے جو اللہ جل شانہ مجھے دکھاتا ہے کہ کملی والے بارش نہیں تھی تو پھر کیا تھا؟ فرمایا میں جس یار کا جنازہ پڑھ کے آیا بارش نہیں ہو رہی تھی، آسمان سے اس کی قبر پر انوارات کی بارش ہو رہی تھی۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، کمال اللہ۔ حضرت ابو عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، رات کو شام کے وقت گھر آئے، بیوی نے دروازے پہ روک لیا کہ اندر میں نے آن کوئی نہیں دینا، خیر تو ہے، خرچہ نہیں دے کے گیا کہ بات یہ نہیں، روٹی نہیں پکی بات یہ نہیں، بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں نے آج آپ کو اندر نہیں آنے دینا، جو سوال میرے دل اور دماغ میں گردش کرتا ہے آج مجھے اس کا جواب چاہیے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام عاصم بتا کیا بات ہے؟
کہا یا مجھے دکان بتا یا وہ عطر لا کے دے جو صبح تو اپنے کپڑوں کو لگا کے جاتا ہے، جب بستر چھوڑ کے جاتا ہے کپڑے تو دور کی بات بسترے سے بھی شام تک خوشبو آتی رہتی ہے۔ عاصم کہتی ہے میں نے یہ کہہ کے عاصم کے چہرے کو دیکھا، آنکھیں لول، آنسو ٹپ ٹپ۔ میرے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا ایسی بات تو نہیں کی جس سے تیرا دل دکھا ہو۔ اللہ کی بندی تو نے ایسی بات ہی کہہ دی، دل نہیں دکھا بلکہ دل ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کہنے لگی ہوا کیا؟ تیرے جانے کے بعد میں نے تیری خفیہ جگہ والی الماری دیکھی، تیرے بستر کے نیچے تکیہ ہٹا کے گدا اٹھا کے دیکھا، تیرے کپڑے جہاں پڑے ہوتے ہیں میں نے وہاں دیکھا، جہاں ضرورت کی چیزیں خاص رکھتا ہے میں نے وہاں دیکھا۔ رب اکبر کی قسم مجھے عطر کہیں نظر نہیں آیا، یہ پیسے میری جمع پونجی لے لے یا مجھے عطر لا کے دے ورنہ خادمہ کے ساتھ عطر لینے چلی جاؤں گی، وہ مجھے دکان بتا دے۔ ابو عاصم رو رہے ہیں، رو کے کہنے لگے میں تجھے کہاں سے بتلاؤں کہ عطر ملا کرتا تھا؟ اللہ کی عزت کی قسم جس مارکیٹ سے عطر ملا کرتا تھا وہ مارکیٹ ہی بند ہو گئی ہے۔ عاصم کہنے لگی کیا مطلب؟ کہا یہ عطر نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا کمال تھا۔ کہنے لگی ایسا کمال؟ ان کے جانے کے بعد اس کمال کا ظہور ہو رہا ہے؟ کہا ہاں، گرمی کا موسم تھا، مجھے مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے پسینہ آ رہا تھا، جگہ جگہ پسینے کی وجہ سے جسم پہ خارش کھجلی ہو رہی تھی، جہاں ہاتھ سے خارج کرتا اتنے دانے نکل آتے اور دانے میں کھجلی کرتے کرتے مجھے بڑا مزہ آیا، میں پریشان تھا۔ رحمت والے نبی کی اچانک میرے پہ نگاہ پڑی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کے فرمایا اے ابو عاصم کیا ہے؟ میں نے کہا کملی والے گرمی دانے کی وجہ سے خارش ہو رہی ہے اور یہ جسم میں بے چینی ہے۔ پتہ ہے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا، میں حضور کے قریب آ گیا، حضور علیہ السلام جس حالت میں بیٹھے تھے آپ نے وہ حالت بدل لی اور آلتی پالتی یعنی چوکڑی مار کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ذرا اپنے وجود کو ننگا تو کر، ذرا اپنے جسم سے کرتا اتار۔ میں نے کرتا اتارا کہ جیسے مائیں بچوں کو گود میں لیتی ہیں، کملی والا مجھے ایسے گود میں لے کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، اس وقت مجھے گود نظر نہیں آ رہی تھی، جنت کا باغ نظر آ رہا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی میں بیٹھا ہوا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں اپنے منہ ہونٹوں تک لی اور ادھر بھی زبان سے لاب دہن لگایا، ادھر بھی لاب دہن لگایا، تھوک مبارک، پھر انہیں یوں کر کے ہاتھوں میں مسلا، ایک ہاتھ میرے سینے پر لگانا شروع کر دیا، ایک ہاتھ میری کمر پہ ملنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاں پسینہ آ رہا تھا وہاں سے خوشبو کے حلے آنے لگ گئے۔ پھر رحمت والے نبی نے فرمایا ابو عاصم بتا تیرے دانوں کا کیا حال ہے؟ میں نے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اللہ کی عزت کی قسم دانے تو دور کی بات ہے، خارش تو دور کی بات ہے، حضور کا لعاب لگنے کی وجہ سے جسم سے دانوں کا نشان ختم ہو گیا۔ پھر گنبد خضرا سیدہ عائشہ کے حجرے کی طرف ابو عاصم منہ کر کے رونے لگ گئے، کہنے لگے او میری گھر والی یہ خوشبو کا کمال نہیں، یہ محمد کے تھوک کا کمال ہے، یہ شان مصطفیٰ۔ اللہ پروگرام مصطفیٰ کیا دروازہ بجا، من دق الباب، جی ابو اندر تشریف لے آؤ، کیسا وہ منظر ہوگا۔ آج باپوں کے گھر سے بیٹیاں روتی ہوئی جاتی ہیں، کائنات کا نبی بیٹی کو لینے کے لیے آیا، کہا میرے گھر کے ویڑے کو آ کے آباد کر۔ دنیا کے ویڑوں کو آباد کرنے والا بیٹی کو کہہ رہا ہے میرے گھر کے ویڑے کو آباد کر۔ جب سے تو گئی گھر میں ہنسنے والا کوئی نہیں رہا ہے، آجا ایک کو دے رہے گی اس لیے آجا۔ ابا خیر تو اتنا پیار کہ بیٹی ایک گزارش ہے، آج تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا، چل 2-4 دن گھر گزار لے۔ ابو جی پانی پیو پلاؤں گی، لسی پیو پلاؤں گی، دودھ پیو، جو گھر میں روکھی سوکھی ہے کھلاؤں گی پلاؤں گی۔ باپ بیٹی کا پیار دیکھنا ہو تو آؤ 1450 سال پہلے دکھاؤں۔ ابو ایوب کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ابو بکر کھا، عمر کھا، مقداد بن اسود کھاؤ، علی کھاؤ، حضور آپ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا بیٹی بھوکی ہے، میں محمد سے لقمہ چبایا نہیں جاتا۔ بلال جی آمنہ کے لال
روٹی پر سالن رکھا، روٹی کی پڑی بنا کے دی کا چپکے سے فاطمہ کو دیا، میرا تو 4 دن کا فاقہ، پتہ نہیں میری فاطمہ کا کتنے دن کا فاقہ ہوگا۔ بہن دروازے پر آئی اور آ کے کہنے لگی پراوا کہ پھر منگن آ گئی ہیں، اس کا دل ہی ٹوٹ گیا۔ بہن دروازے پہ آئی، بھائی نے دیکھ کے کہہ دیا منگتے دروازے تے آگے نے۔ اس نے واپسی پہ گزرتے ہوئے گاڑی کی کھڑکی میں سے منہ نکالا اور کہا اے فوا، باپ کو پیغام دے دینا کہ آج تیری اولاد نے گھر کے دروازے پر کھڑے ہونے کا حق چھین لیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اتنا تو کہ بیٹی کو دے کے جانا، اگر بیٹی تمہیں بیٹی باپ کو یاد کرے تو اپنے باپ کے گھر کے ویڑے میں بیٹھ کے دو آنسو نکال سکے۔ میں نے پڑھا نہیں، میں نے سنا ہے، اور سنی بات اگر کسی اللہ والے سے حقیقی سنی ہے تو آگے کر دینی چاہیے، باقی جھوٹ سچ میرے اللہ کے لیکن ہے سچی۔ جوان گھر کے دروازے پر آیا، بہنا ابا بیمار ہے، کہتا ملاقات کر لے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ بہن کہنے لگی شوہر اللہ کے راستے میں گیا، میں نے اجازت ملی کہ باپ کے گھر جاؤں یا نہ جاؤں۔ تیرے ساتھ رشتہ ماں نے جوڑا، شوہر کے ساتھ رشتہ مصطفیٰ نے جوڑا ہے۔ باپ کی عادت کی چکر میں ان کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ نہیں جانا کہ ابھی وضو کروں گی، مصلی بچھا کے رو رو کے باپ کی سلامتی کی دعا کروں گی اور ہاتھ اٹھا کے کروں گی اللہ میری خوشیاں میرے باپ کو دے دے، میرے باپ کو دکھ نہ دے، لیکن جاؤں گی نہیں، شوہر کی اجازت کوئی نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد خبر آئی جو تیری راہ تک رہا تھا، تکتے تکتے اس کی آج آنکھیں بند ہو گئی۔ کہنے لگی بھائی باپ کا آخری دیدار کرنے کو تو دل کرتا ہے، لیکن خامد سے یہ حق مانگنا بھول گئی۔ مکہ جا مسجد نبوی میں آمنہ کا لال سونا لجپال نبی بیٹھا ہوگا اور سارا جا کے قصہ سنا دے اور بتلا دے جاؤں یا نہ جاؤں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا اگر خدا کے علاوہ سجدہ ہوتا تو شوہر کو ہوتا، اتنا حق اس ازواجی زندگی میں محمد بھی مداخلت نہیں کر سکتا۔ ادھر وہ رو رہی ہے، ادھر باپ کی میت میرے عزیزوں پڑی ہے کہ بیٹی ایک مرتبہ دیکھ کے 2 آنسو بہا کے چلی جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کے پاس شور ہوا، دروازہ بجا، کہا بہن تو نہیں آئی، باپ اپنا چہرہ دکھانے تجھے خدا گیا۔ اللہ اکبر، لوگ دائیں بائیں ہو گئے، پردہ ہو گیا، پردے دار عورت باہر آئی، اپنے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے ماتھے پہ بوسہ دیا، کہا ابا میں نے تیری عیادت قربان کر دی، محمد کی شریعت کو بچایا ہے۔ پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی ربا میرے پلے ہے کچھ نہیں جو باپ کے ساتھ قبر میں بھیجوں۔ 2 آنسو ٹپ کر کے باپ کے ماتھے پہ گرے، کہنے لگی اب اللہ یہ 2 آنسو کے سوال ہے، اگر یہ رونا تجھے پسند ہے تو میرے باپ کی مغفرت فرما۔ جنازہ اٹھا، پڑھا پڑھایا، قبرستان لے گئے، دفنایا۔ چند دن کے بعد وہ مرنے والا کسی کے خواب میں آیا، کہا بتا تیرے ساتھ کیا بنی، کہا قبر میں جاتے ہی اللہ نے معاف کر دیا۔ کہا ہوا کیا، جو بچی نے رو کے دکھایا تھا اس کے 2 آنسوؤں سے اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آج کو بھی میرا ڈہرکی میں پروگرام ہے، پنڈوا کی پھر آگے ٹنڈو آدم حیدرآباد تک، ایک ہفتہ میرا وہی گزرے گا اگلا۔ میں نے ایک کلپ سنا تھا ڈہرکی کے ایک بچی کا، پھر میں ہر سال جا رہا ہوں، پھر اس شہر کے اندر میں نے جا کے تحقیق کی، یہ واقعہ سنایا۔ اسٹیج پر بیٹھنے والے علماء کرام کی چگاڑے نکل گئے، کہنے لگے مولوی صاحب جھوٹا واقعہ نہیں، ہمیں اس بچی کے گھر کا پتہ ہے، جا دعائیں دے کے آ۔ واقعہ کیا تھا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، جنازہ اٹھنے لگا، ایک آدمی چرپائی کیا گیا کہ ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو گیا کہ منجی اٹھانے نہیں دینی، اس آدمی نے میرا 20 لاکھ روپیہ قرضہ دینا ہے۔ 5
پانچ بیٹے ایک بیٹی، باپ نے مرنے سے پہلے 5 مربع بیٹوں کو دے دیے۔ بیٹی نے سر جھکا کے رونا شروع کر دیا، کہا ابا مجھے مربع نہیں چاہیے، ابا تیری دعائیں چاہیے۔ اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، دل پہ اثر نہ ہوا، حالات یہ ایسے۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا میت کے لیے آسانی کرو، 5 مربعوں دے مالی کو دو 20 لاکھ روپے۔ صف میں بھائی کھڑے تھے، ایک دوسرے کو کونی مار رہا تھا، ابا میرا نہیں ابا تیرا بھی ہے۔ کسی نے پیسے نہ دی۔ ایک آدمی کو خیال آیا اس مرنے والے کی ایک بیٹی بھی ہے، جلدی سے ننگے پیر دوڑتا جنازگاہ سے باہر گیا، جا کے جس گھر سے جنازہ اٹھا تھا کہنے لگا کیا ہوا؟ کہا آج اپنے باپ کی میت کو تو ہی سوکھی کر دے۔ بھائیوں بیٹوں کی تو غیرت اجڑ گئی، کہنے لگی چاچو کیا ہوا؟ کہا ابھی تک جنازہ نہیں پڑا۔ ایک آدمی نے دعویٰ کیا 20 لاکھ روپیہ قرضہ لینا ہے، کوئی دینے کو تیار نہیں۔ کہنے لگی چاچو تو جا کے اسے روک، میں ابھی آئی۔ ایسی جلدی گئی، برقع پہنا، ہاتھ میں پرس لے کر جنازگاہ پہنچ گئی۔ کہنے لگی مولوی صاحب ابے دا چہرہ دیکھن دی اجازت ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے تیا آ جا، آج ابے دی روح میت رول گئی ہے۔ بچی آئی، باپ کے چہرے سے کفن ہٹایا، سر کے بالوں پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگی ابا جن کی دھیو ان کے جنازوں کو کون روک سکتا ہے؟ ابا تیرا جنازہ میں پڑھواؤں گی۔ کہنے لگی کہاں گیا جس نے باپ سے 20 لاکھ روپیہ لینا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا میں نے لینا ہے۔ اپنے پرس کی زپ کھولی، ایک چابی نکالی، کہا براوا اتنی تو اجازت دے دے میں اس اپنے مکان سے اپنے کپڑے نکال سکوں، اگر اتنی بھی اجازت نہیں فلانی جگہ یہ نمبر مکان کا ہے، یہ مکان بیچ لے، میں اجازت دیتی ہوں، میرے باپ کا قرضہ اتار لے، جنازہ پڑھانے کی اجازت دے دے۔ وہ جس نے 20 لاکھ روپیہ لینا تھا چگاڑے مار کے رونے لگا، کہو بچی جنہ دی تیاں انی مقدرہ والے ہون انہاں دے پیو جہنم وچ نہیں جایا کر دے۔ کہنے لگا خدا کی قسم میں نے قرضہ لینا نہیں، میں نے قرضہ دینا تھا۔ مجھے ان وارثوں میں سے کوئی وارث نظر نہ آیا، یہ سارا ڈرامہ میں نے اس لیے کیا مجھے کوئی حقیقی وارث نظر آئے۔ اللہ اکبر، مجھے مال والے نظر نہیں آئے، مجھے آنسو بہانے والی نظر آئی ہے۔ یہ 20 لاکھ روپیہ لے، اللہ اکبر، تیرے باپ کی آسانی نہیں ہوئی، قرضہ دے کے میری آسانی ہو گئی ہے۔ میں کہا بوا دکھاتے صحیح۔ جب مجھے دور سے اشارہ کیا، میں کہنا عبدالحنان اس دیوار سے نظریں چھپا لے، آنکھیں بند کر لے، کتنی مقدروں والی بیٹی ہے، خدا کی قسم جو باپ کی عزت کے لیے اپنا جتن بیچنے کے لیے قربان ہو گئی۔ ایسی بیٹیوں کے دروازوں کو دیکھا نہیں کرتے، بلکہ ایسی بیٹیوں کے سجدوں کے واسطے دے کے خدا سے اپنی بخشش کروایا کرتے ہیں۔ اور ساڈے گھر بھی ہے کوئی دیے ذرا دی۔ اتنے سے بچے کے ہاتھ میں، بچی کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو کیا سمجھ رہا ہے وہ مکہ مدینہ دیکھ رہی ہے؟ جو راتوں کو تو دیکھتا ہے وہی تیری بیٹی دیکھ رہی ہے۔ غلط فہمی نکال دل سے۔ بیٹی بہت دن ہو گیا، جا ابا کے گھر، ابا دودھ پیو پلاؤں گی، روٹی سکی کھلاؤں گی، لیکن ابا ناراض نہ ہونا، مجھے وہ بات نہیں بھولتی جب آپ نے مجھے پیوند والی چادر اڑا کر جب رخصت کیا تھا۔ کیا جب رخصتی کا وقت آیا، حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی رخصتی لینے کے لیے باہر آ گئے، حضور نے فرمایا فاطمہ آ جا آ جا، اب باپ کی عزت کی لاج رکھنے کا وقت آ گیا۔ سیدہ کو بلایا، سر پر ہاتھ پھیرا، سوراخوں والی چادر، پھٹی چادر پر ہاتھ پھیرا۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ بیٹی کی رخصتی ہے، نیا جوڑا نہیں مانگتا، نئی چادر ہی کوئی دے دو، بیٹی کیا کہے گی؟ باپ نے پیوند والی چادر میں رخصت کر دیا۔ حضرت ام سلمہ ایک چادر لے کے آئی کہ یا رسول اللہ اس سے بہتر چادر میرے پاس کوئی نہیں۔ حضور نے یوں کر کے دیکھا، 16 پیوند کپڑے کے لگے تھے، 17واں چمڑے کا لگا تھا۔ کبھی خاتون جنت کو دیکھتا ہے، کبھی ٹاکیوں والی چادر کو دیکھتا ہے۔ پھر بچی کو قریب بلایا، سر پر پیوند والی چادر اڑا کے سینے سے لگا کے رونا شروع کر دیا اور ہاتھ چوم چوم کے فرما رہے تھے او میری بچی
آج 17 پہ وزن والی چادر اوڑھ کے صبر کر لے، وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگی جب تک محمد اپنے ہاتھوں سے تجھے جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج نہ پہنا دے گا۔ اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ آج میری دھیو مجھے کہہ کہ 300-400 عورت بیٹھی ہے، میری بچی آج میں تیرے سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اپنے باپ کی حیثیت کو دیکھ کر جہیز کی ڈیمانڈ کرنا، ریڈی والا اس سے فریج کی ڈیمانڈ نہ کرنا، چھابڑی والے سے اے سی کی ڈیمانڈ نہ کرنا۔ امیروں کا کیا ہے، آج اتنا پیسہ کل کوئی نہیں، غریب ہے۔ جب تو پیدا ہوئی تھی تیرے باپ نے گھی والی روٹی کھانی چھوڑ دی تھی، تیرے باپ نے ٹھنڈی چائے کو کبھی گرم نہ کروایا، تیرے باپ نے خدا کی قسم کبھی صحیح پھل نہ کھایا، داغی کھا جایا کرتا تھا، پیسے بچاؤ تیدے کم آئے گا۔ او میری بیٹی، جب 4 جوڑے اپنے باپ کے گھر سے جہیز لے کے جائے، خدا پاک کی قسم ہے حلال کی کمائی کے یہ کپڑے ہو، جنت کی نعمتیں بھی ان کپڑوں پہ قربان ہو جاتی ہے۔ او میری دھیرانی، اپنے باپ جب تیرے مقدر کے فیصلے ہو جائے، اپنے باپ بھائیوں کو بٹھا کے کہہ دینا کہ بھائیوں مجھے جہیز نہیں چاہیے، تمہاری دعائیں چاہیے، جہیز آج لے کے جاؤں گی کل خراب ہو جائے گا۔ او میرے ابا، رخصتی کے وقت انہیں رو کر دعا دے دی، یہ دعا جنت کے دروازے تک بھی میرے ساتھ جائے گی۔ ایک آدمی کہنے لگا میں نے اپنی بچی کو جہیز دیا، کیا جہیز دیا کہ 5 میل تک ڈولی کا بانس اٹھا کے روتا ہوا دعائیں دے کے چھوڑ کے آیا ہوں، میں نے اسے 5 میل تک دعائیں دی۔ اللہ اکبر، لوگ زندہ ہو دعائیں لگتی ہیں، باپ کی دعائیں مرنے کے بعد بھی لگ جاتی ہیں۔ بیٹی کجی چلے گھر۔ ابا جان جب آپ نے میرے سر پہ چادر رکھی تھی، آپ نے کہا تھا بیٹی 2 باتوں کا خیال کرنا۔ محقق الحسر مولانا عبدالکریم ندیم سے میں نے تحقیق کروائی، انہوں نے حدیث کا ٹکڑا لا کے سامنے کر دیا، انہوں نے بڑوں کا قول لا کے سامنے کر دیا۔ حضور نے 2 گلاں فرمائیاں، کیا یوں نہیں کہا بیٹی میں اللہ کا نبی ہوں، علی سے کوئی غلطی ہو تو بس مجھے بتانا، نہیں، فرمایا بیٹی اب میرا حق تیرے پہ نہیں، علی کا حق تیرے پہ ہے، نسبت میری ضرور ہے لیکن آج کے بعد اختیار علی کا چلے گا۔ 2 باتوں کا خیال کرنا، میں نے ایسے جوان سے تیری شادی کی جو کپڑا مکان تو نہیں دے سکتا، جنت کا ٹکٹ تجھے دے سکتا ہے۔ اے فاطمہ خبردار، اگر مجھے پتہ لگ گیا علی سے ناراض ہوئی اور قصور تیرا تھا تو میرے گھر میں آ کے بیٹھی، اے فاطمہ تجھے روٹی تو کھلاؤں گا لیکن میں محمد تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ اے فاطمہ اسی جھگڑے میں تیرا انتقال ہو گیا اور مجھے پتہ لگا قصور فاطمہ کا تھا، بیٹی کفن تو ضرور گھر سے دوں گا، میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ ابا جان آپ نے فرمایا تھا پھر کیسے ہو سکتا ہے تیری بیٹی اپنے شوہر کے بغیر اجازت کے اپنے باپ کے ساتھ چلی جائے؟ اما فاطمہ کہتی جب میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے میں نے یوں نگاہ اٹھائی، میرا باپ محمد الرسول اللہ آنسو نکال کر ہاتھ اٹھا کے دعا دے رہا تھا۔ میں نے کہا ابا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی تشریف لے آئے، حضور کے چہرے کو دیکھا، کیوں روئے؟ کہ لینے آئے تھے، گئی کیوں نہیں؟ کہ تیری اجازت۔ علی بھی ہو کے بھر کے رونے لگے، کہ اللہ اکبر میری اجازت ان کی کرنا، علی حق ہے۔ کہ فاطمہ چلی جا، یا رسول اللہ گستاخی ہو گئی، میں اس قابل کہاں کہ آپ میرے سے اجازت لیتے پھرے۔ فرمایا نا علی آج تیری بغیر اجازت سے میں بیٹی کو لے کے چلا گیا، کل میری روحانی بچیاں شوہر کی عزت کا جنازہ نکال دے گی۔ علی بتلاتا چاہتا ہوں کہ محمد اصول سکھانے آیا، بے اصولی کی زندگی بتلانے نہیں آیا۔ سنو پھر آگے فاطمہ بھی فاطمہ تھی، جب گھر سے نکلی کہ علی ابا کو آگے جانے دے، ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی، تجھے تو کچھ کہہ سکتی ہوں۔ کیا کہ اے علی جہاں میری جتی کے نشان آئے اس کے اوپر قدم رکھ دینا،
میرے پیچھے چلنا، یہ ہے تو بے اکرامی کہ شوہر کو پیچھے چلا رہی ہے، لیکن علی کیا کروں، جب میں چلوں میرے قدموں کے نشان کو دیکھتے ہوئے اپنی جتی رگڑ رگڑ کر میرے قدموں کے نشان مٹی سے مٹا دینا۔ حضرت علی کہنے لگے بیٹی کیا، حضرت علی کہنے لگے فاطمہ کیا بات ہے؟ کہ علی میں عام بیٹی نہیں، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا میرے چہرے کو آسمان کے سورج نے بھی بڑی مشکل سے دیکھا ہے۔ اے علی میں نہیں چاہتی کہ کسی غیر محرم کی میرے چہرے پہ نظر نہ پڑی تو میرے پیر کی جتی کے نشان پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے، میں نہیں چاہتی آسمان کے فرشتے بھی میری پیر کی جتی کے نشان دیکھے۔ عرش والے نے اعلان کر دیا جو عورت اتنے مقدروں والی اپنے پیر کی جتی کا نشان چھپائے پھر میں بیٹا دوں گا، لوگ اسے حسن کہیں گے، دوسرا حسین کہیں گے، پھر میں اس قابل بنا دوں گا، لوگ منبر پہ کھڑے ہو کے قرآن سنائیں گے، حسین نیزے کی اینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنائے گا۔ پھر یہ ماں اپنے بچے کو گود میں لے گی اور کہے گی دودھ پلاتے وقت، قرآن سناتے وقت، اے میرے بچے کھیر دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ پھر حسین دودھ پیتا پیتا ماں کی طرف دیکھ کے کہتا ہوگا اماں تو نے مجھے پگوڑے میں قرآن سنایا، میں تجھے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سناؤں گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تلاش کرو میرے نوجوانوں، تلاش کرو میری ماں بہنوں بیٹیوں، نبی کی زندگی کہاں سے ملے گی؟ کالج سے۔ وہاں تو کہا جاتا ہے برقع اتار کے آنا۔ سنے علماء اکرام، سنو جوانوں، سن 2012 یا 13 میں سبزہ زار جامع مسجد کے اندر مفتی صاحب کے ہاں ختم قرآن 24واں روزہ 25ویں رات گیا۔ مولانا عبداللطیف صاحب اقرا روزۃ الاطفال کے ناظم ہیں یا سرپرست ہیں، جامع اشرفیہ کے استاد ہیں، ان کے ہاں ہماری افطاری تھی۔ غالباً ڈاکٹر شہریار صاحب بھی اور حضرات تھے، تو 4-5 آدمی افطاری سے فارغ ہوئے، کہنے لگے مولانا 10:30 بجے 11:45 بیان شروع ہوگا، بس آخری بات، کیسے گھر اللہ کو پسند ہے۔ کہ مولانا 11 بجے کے قریب بیان شروع کریں گے، 12 بجے دعا۔ میں نے کہا ٹھیک۔ کہ مولانا آرام کرنا ہو تو یہاں گدہ بچھا دوں، معذرت چرپائی بیڈ نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا خیر ہو۔ مولانا اس کمرے میں لیٹ جاؤ، وہاں ہر چیز ملے گی، وہاں لیٹ جاؤ، وہاں ہر چیز ملے گی۔ میں نے کہا یہاں کیوں نہیں؟ کہ مولانا آؤ پھر آپ کو سنائی دوں۔ دہی بڑے اس نے آگے رکھے، میں وہ کھا رہا تھا، سا سنا رو رو تو وہ بھی رویا۔ میں کہنے لگا مولانا بچی نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، میں نے کالج کا سلیبس لا کر، یونیفارم لا کے اور کالے رنگ کا برقع بھی لا دیا۔ پہلا دن کالج میں میری بچی برقع پہن کے گئی، شام آئی برقع اتار کے پرے پھینکا، کتابیں سائیڈ پہ۔ کہنے لگی ابو پڑھانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر برقع اتروانا پڑے گا۔ جہاں کالج میں برقع پہن کے گئی، گیٹ سے لے کر لڑکیوں نے میری برقعے کا مذاق اڑایا۔ میں بتاتی رہی فلانے مولوی کی بیٹی ہوں۔ کہنے لگی یہ تہذیب یہاں نہیں چلے گی۔ کب وہ کیا کروں؟ مولوی صاحب کہنے لگے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ میں نے سر سے یوں کر کے ٹوپی اتار کے بچی کے پیروں میں رکھ دی۔ میں نے کہا بیٹی یا برقع پہن لے یا باپ کی عزت کو پیروں میں روند دے، میری بچی دنیا کیا کہے گی؟ مولوی کی بیٹی نے برقع اتار دیا۔ کہ مولوی صاحب بس تھوڑی دیر گزری، میری بچی چیخیں مار کے رونے لگی۔ میں جفی پا کے سینے نہ لا لیا۔ میں کیا بات ہے؟ کہ ابو معاف کر دے، میں نے تجھے رلایا۔ ابو جان آج کے بعد کفن تو پہن لوں گی لیکن برقع میرے اوپر سے نہیں اترے گا۔ کہ مولوی صاحب وہ دن آج کا دن، بچی 14ویں جماعت کا امتحان دے رہی ہے۔ پھر وہ رویا، میں نے اسے چپ کرایا بڑی مشکل سے۔ مولوی صاحب کہنے لگے مولوی صاحب 4 سال ہو گئے ہم نے اپنی بچی کو کبھی رات کو سوتے ہی نہیں دیکھا ہے۔ میں چھپ چھپ کے دیکھتا ہوں، میری بیوی کبھی رات کے اندھیرے میں قرآن کھول کے بیٹھی ہوتی ہے، کبھی مصلی پہ جھوک کے رو رو کے دکھاتی۔
کہ مولانا ایک دن میں سو رہا تھا، میری آنکھ لگی، خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اس دروازے سے حضور نے اپنے کپڑوں کو تہمت کو پکڑا ہوا ہے، اس دروازے سے حضور یہاں آئے اور یہاں آ کے اس جگہ بیٹھ گئے اور مجھے فرمانے لگے پتہ ہے میں تیرے گھر میں کچھ دن آرام کرنے کے لیے آیا ہوں یا رسول اللہ میرے مقدر۔ فرمایا اور میں تجھے بتانے آیا ہوں تیرے گھر کا پردہ خدا کو بھی اچھا لگ گیا، مصطفیٰ کو بھی اچھا لگ گیا، میں اس پردے پر تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں۔ اوے میری بچیوں، میری بیٹیوں، آج نیت کر لو یہ چہرہ اللہ کو دکھاؤں گی، یہ چہرہ مصطفیٰ کو میدان محشر میں دکھاؤں گی۔ یہ چہرہ تبھی دکھا سکے گی جب اس چہرے پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اگر ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرنا ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کا دور ہے۔ ایک نوجوان ایک عورت کے پاس سے گزرا، دیکھ کے کہنے لگا، اللہ آنکھوں کو دیکھ کے کہنے لگا تیری آنکھوں کا رنگ ہی بڑا عجیب ہے۔ ہم تو دل پھینک بیٹھے، کہنے لگے اوہو استغفر اللہ، یہ کیا ہوا؟ میری آنکھوں کی وجہ سے یہ لرز گیا، آزمائش میں پڑ گیا۔ خادمہ ساتھ تھی، جلدی سے خادمہ کو کہا کوئی چھری کوئی سوا لے کے آ، ایک پلیٹ لے کے آ۔ کھڑی کھڑی نے چھری آنکھوں میں گاڑ کے ڈیلے باہر نکال دیے، پلیٹ میں رکھ کے کہا جا اسے کہہ اسے لے جا، جہاں مرضی لے جا، اسے میں اب اپنے پاس ہی رکھوں گی۔ روزے والے مصطفیٰ سے سنا جن آنکھوں پہ غیر محرم کی نظر پڑ جائے وہ آنکھیں اللہ اس کے رسول کے دیدار کے قابل ہی نہیں رہتی ہے۔ سارا دن میرے عزیزوں کس کس پر دے نظر پڑتی ہے؟ آنکھوں کا زنا، بے لذت زنا۔ جہاں آنکھ چاہے اس لباس والی کو دیکھ، فوراً زبان سے کہا کر اتق اللہ، ان آنکھوں سے میں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے، مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے۔ خدا کے واسطے بھائیو آ جاؤ، 5 وقت کی نماز، یہ پروگرام ہے مصطفیٰ، 5 وقت کی نماز۔ او لوگو تمہاری جیب میں موبائل نظر نہ آئے، تمہارے ماتھے پر نماز کا نشان نظر آئے، تمہارے سینے میں تقوی نظر آئے۔ او عزیزو رات کو بیوٹی کریم سے تمہارا رنگ گورا نہ ہو، بلکہ سجدے میں تہجد میں رو رو کے تمہارے آنسوں کی برکت سے رنگ گورا ہو جائے۔ حلال کھاؤ، حلال کھاؤ، حرام کے لقمے پہ لعنت بھیج دو، حلال حرام کے لقمے پہ لعنت بھیجو۔ حلال تھوڑا ملے کھا کے خدا کا شکر ادا کر لو، خدا کی قسم اللہ کی رضا ملے گی۔ میری ماں میری بہنوں گھر کے اندر حیا پاک دامنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ یا اللہ اس پروگرام کو یا اللہ قبول فرما۔ آج نوجوانوں پہلی مرتبہ تمہاری مسجد میں حاضر ہوا، آج تو میرے عزیزوں میرے ہاتھوں میں کچھ تحفہ دو، میری جھولی میں تحفہ دو تاکہ سب علماء کرام مل کے حضور کے روزے میں پہنچا سکے۔ مولوی صاحب ہم نے 10 دیگیں پکوائی، مولانا میں نے 10,000 دیا، مولانا میں نے 2,000، یہ تو نے اللہ کو دیا، کملی والے کو بھی تو کچھ دے۔ مولانا کیا دو؟ آج کھڑا ہو کے کہہ دے مولوی صاحب آج حضور کو میں داڑھی کا تحفہ دے رہا ہوں، فرشتوں جاؤ میرے نبی کو یہ میرا داڑھی کا تحفہ دو، اور کو اب تو ناراضگی دور کر دے، اب تو ساڈے ول تک لے، اب تو اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کر دے سے، تاکہ ڈنگی وائرس سے، تاکہ آزمائشوں سے اللہ ہماری جان چھڑ جائے۔ او جوانو یار پر جان قربان کرتے ہو، آج مصطفیٰ پر داڑھی قربان کر دو۔ ہے کوئی خدا کی قسم ابھی اٹھ کے رکھوں گا، ابھی فرشتہ حضور کے روزے میں پیغام لے کے جائے گا۔ یا رسول اللہ چڑھیالہ گاؤں کے اندر مولانا حنیف طاہر نے جلسہ سجایا، عبد الباسی صاحب عبد الحنان کو لے کے آیا، خود بھی رویا، اللہ تیرے نیک بندے روئے، وہاں داڑھی کا ارادہ کروایا۔ نوجوانوں نے کہہ دیا حسن قربان ہوگا، محمد کی سنت قربان نہیں ہوگی۔ مدینے والا کہتا ہے بتاؤ کیا نام ہے؟ مولانا ظفر احمد قاسم شیخ الحدیث ٹھیک موڑ والے فرماتے ہیں او لوگوں میں تمہیں حدیث کی تشریح مفہوم میں سنا سکتا ہوں۔ فرشتوں سے حضور فرماتے ہیں نام کیا ہے؟ فرشتے نام بتلاتے جاتے ہیں، حضور روزے میں ہاتھ اٹھا کے دعا فرماتے جاتے ہیں۔
اب کون حضور کی دعا لینا چاہتا ہے روزے مبارک میں؟ ابھی اٹھ کے کھڑا ہو، اٹھ کے داڑھی کوئی نہیں کٹانی. آج آخری مرتبہ اس طرح چلا تھا، آج کے بعد انشاءاللہ اس طرح نہیں چلے گا. اٹھو نوجوانوں، اٹھو. چھوٹی جن کی چھوٹیاں بڑی رکھیں گے، جن کی چھوٹیاں بڑی رکھیں گے انشاءاللہ، پوری سنت کے مطابق رکھو گے انشاءاللہ. قربان ہوئے، رکھے گا میرا بیٹا، رکھو گے پکی سنت کے مطابق. اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. بیٹھ جاؤ. بجنا نہیں انشاءاللہ، پکی بات ہے. اللہ 2-4 دن جب داڑھی بڑھ جائے پھر شیشے کے آگے کھڑے ہو کے دیکھنا، تمہارے چہرے پر جب سنت نظر آئے گی خدا کا نور بھی چہرے پہ نظر آئے گا. اجتماع کی قبولیت شکرانے کے طور پر اللہ کا دین میری زندگی میں، اللہ کا دین سارے عالم کی زندگی میں پھیل جائے، اور ذریعے کے طور پر اللہ مجھے اور میرے مال کو قبول فرما لے. اس کے لیے کس کس کا ارادہ ہے میرے بھائی؟ جمعرات آ رہی، آج اتوار ہے، پیر منگل بدھ اور جمعرات. اس جمعرات سے آپ کی مسجد سے 3-4 جماعتیں 3 دن کے لیے جانی چاہیے. اٹھو آج اس کام کے لیے جس کام کو کوئی کرنے کو تیار نہیں، یہ رسول اللہ کا تحفہ ہے امت کی جھولی میں. اس کام کو لے کر پیغام نبوت کو پوری دنیا کے اندر عام ہونا ہے. اٹھو 3 دن کے لیے کون تیار ہے؟ اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ اٹھنا، لگانے 3 دن. 2-3 جماعتیں اٹھ کے کھڑے ہو. جنہوں نے داڑھی کا ارادہ کیا کم از کم وہ تو کھڑے ہو کے ارادہ کرو. اٹھو ماشاءاللہ. روزہ اللہ کے راستے میں علماء کرام میں سے بھی کوئی لگائے گا انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر دو اور ارادہ کر دو. لگاؤ گے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. اور مائیں بہنیں جمعرات آئے تو صبح فجر کی نماز میں اپنے بچوں کو جگائیں کہ اٹھ پترا، تیرے 2 جوڑے بستر تیار کر دیا ہے، تجھے اللہ کے راستے میں چلنے کا ثواب ملے گا، مجھے تیرا سامان تیار کرنے کا ثواب ملے گا. اللہ جل شانہ آپ کی میری کاوش کو قبول فرمائے. یہ رفیق سفر ہے، 2-3 اشعار پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ اپنی کارروائی کو آگے چلانا، اس کی خدمت بھی کرنا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگر قرآن و سنت کی یہ باتیں آپ کے ایمان کو تازہ کر رہی ہیں تو براہ کرم اس نیکی کے کام میں ہمارے ساتھی بن جائیں. اسی وقت چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی اسلامی پیغام، کوئی بھی خیر کی بات آپ تک پہنچنے سے رہنے. یاد رکھیں، ایک سبسکرائب شاید آپ کے لیے کلک ہو، لیکن ہمارے لیے یہ حوصلہ ہے اور اللہ کے ہاں یہ صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے. اللہ ہم سب کو دین کی بات پھیلانے والا بنائے. آمین. جزاک